وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب، اللہ رب العزت کی طرف سے جو پیغامات آپ کو عطا کیے گئے ہیں، جو پیغامات آپ پر نازل کیے گئے ہیں، ان تمام پیغامات کو آپ لوگوں تک پہنچا دو۔ یعنی توحید کی دعوت لوگوں کو دو، احکام الہیہ توحید باری تعالیٰ کی تبلیغ فرماؤ۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اے محبوب، لوگ تو مخالفت کریں گے، لوگ ورودھ میں آئیں گے، لوگ جان کے دشمن خون کے پیاسے ہو جائیں گے، لیکن اے میرے محبوب، اللہ رب العزت آپ کی کفار و مشرکین سے حفاظت فرمائے گا۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے حفاظت کا وعدہ بھی فرما لیا کہ لوگ مخالفت میں آئیں گے، دشمنی کریں گے، تو آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دین، سب سے زیادہ محبوب دین، سب سے پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے۔ سارے دینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے۔ دنیا میں بہت سارے ادیان آئے، بہت سارے دین آئے، لیکن کسی دین کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے سوائے دین اسلام کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام ہمیشہ اپر رہے گا، غالب رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا۔ لوگ اپنی چوٹی اور ایڑی کا زور لگا لیں، لیکن اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ آپ آج پوری دنیا کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ورودھ، سب سے زیادہ مخالفت، سب سے زیادہ بدنام کرنے کی جس دین کو کوشش کی گئی ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹارگیٹ مذہب اسلام کو بنایا جاتا ہے، لیکن یہیں پر یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین بھی دین اسلام ہی ہے۔
آج دنیا کے کونے کونے میں ہر روز کہیں نہ کہیں بڑے بڑے سائنٹسٹ اور سب سے زیادہ بڑا پڑھا لکھا طبقہ جس مذہب کو قبول کر رہا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس دین، جس مذہب، جس دھرم کو ماننے والوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں کی تو راجنیتی روٹی ہی مسلمان ہی پر ٹکی پڑی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے شیطان صفت آئے، آج بھی کچھ شیاطین ہم کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے اور اسلام کو مٹا دیں گے۔ ایسے نہ جانے کتنے بڑے بڑے سورما آئے اور مٹی میں مل گئے، اور اسلام آج بھی خوب پھول اور پھل رہا ہے۔ آج کی یہ آندھی کوئی نئی آندھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کے سروں کے مینار کھڑے کر دیے، لیکن دیکھیے آج بھی اسلام پوری طاقت، پوری قوت، پوری شان و شوکت کے ساتھ خوب پھول اور پھل رہا ہے۔ لہذا مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لو، سچے مسلمان ہو جاؤ، سچے اسلام کے فالوور ہو جاؤ۔ اگر تم سچے مسلمان ہو گئے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا، تو میرے عزیزوں یہ زمین، یہ آسمان ہمارے اور آپ کے وجود پر فخر کرے گا۔ آج کے یہ برساتی مینڈک، یہ گیدڑ کچھ حیثیت نہیں رکھتے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کی یا اسلام کو مٹانے کی۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، شروع میں ایک نوکر تھا، غلام تھا۔ اللہ رب العزت کبھی تخت و تاج لے کر کے آزماتا ہے، کبھی تخت و تاج دے کر کے آزماتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اتنا بڑا بادشاہ جس نے ایک خواب کی بنیاد پر 70,000 فیمیل بچوں کو ذبح کروایا۔ ایک خواب اس نے دیکھا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا، میری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا، تختہ پلٹ کرے گا۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، جو بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دو، بچیوں کو چھوڑ دو۔ سمجھ گئے؟ تو کچھ دن کے لیے اللہ نے اس کو حکومت، تخت بھی عطا فرمایا، تاج بھی عطا فرمایا، تخت سلطنت پر بٹھایا۔ اور جس زمانے میں یہ غلام تھا، غریب تھا، تو حضرت جبریل امین اس کے پاس آئے اور کہا فرعون سے کہ فرعون بتاؤ، کوئی غریب آدمی ہے، غلام ہے، غلامی کی زنجیریں میں جکڑا ہوا ہے، اگر اس کو بادشاہت مل جائے، اور جب اس کو بادشاہت مل گئی، تخت و تاج مل گیا، اب وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، تو فرعون سے پوچھا بتاؤ اس کی سزا کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ فرعون سے کہا کہ جس غلام کو تاج مل گیا، بادشاہت مل گئی، تخت و تاج کا مالک بنا دیا، پھر وہ تخت و تاج کا مالک ہونے کے بعد خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، تو ایسے شخص کی سزا کیا ہے؟
تو فرعون نے کہا ایسے شخص کو تو پانی میں غوطہ دے دے کر مارنا چاہیے، پانی میں ڈبو ڈبو کر مارنا چاہیے۔ حضرت جبریل امین نے کہا صحیح ہے، تم لکھ دو گے؟ کہا لکھ دوں گا، ایسے شخص کی سزا جو پہلے غریب تھا، غلام تھا، بادشاہ بنا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اس کو ڈبو کے مارا جائے۔ لکھوا لیا حضرت جبریل امین نے، اپنے پاس رکھ لیا۔ وقت آیا کہ فرعون تخت و تاج کا مالک ہوا، سمجھ گئے، بادشاہ بنا، اور ایسا مغرور متکبر ہو گیا کہ دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، معاذ اللہ، خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور باقی آپ نے سب سنا ہی ہوگا۔ اب جب اللہ رب العزت نے اس کو دریائے نیل میں غرق کیا، جب ڈبویا، اور جب یہ غوطے کھا رہا تھا، پانی کے اندر جاتا تھا، پھر اوپر آتا تھا، چیختا تھا لوگو بچاؤ لوگو بچاؤ، جب اس کو غرق کیا تو اس وقت حضرت جبریل امین اس کا لکھا ہوا اس کے پاس لے کر کے آئے، فرمایا فرعون پڑھو اس کو، یہ سزا تم نے ہی لکھی ہے، یہ سزا تمہاری ہی لکھی ہوئی ہے۔ پہلے غلام تھے، بادشاہ بنے، تخت و تاج کا مالک بنایا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، اب ڈوب ڈوب کر کے مر رہے ہو تو کہہ رہے ہو بچاؤ، اس سے پہلے یہ سزا تو نے ہی لکھی تھی۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ میں تخت و تاج دینا بھی جانتا ہوں، اور تخت و تاج پر اگر غرور گھمنڈ آ جائے تو پانی میں غوطہ دے کر کے ڈبو کر کے مارنا بھی جانتا ہوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالی حکومت دیتا بھی ہے، اور جب حاکم مغرور متکبر ہو جائے تو اللہ نے بتا دیا کہ میں تخت و تاج سے کھینچ کر پانی میں غوطہ دے دے کر کے مارنا بھی جانتا ہوں۔ پوری دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان میں سے ایک نمرود ہے، 2 مسلمان ہیں 2 کافر ہیں، کافروں میں سے ایک نمرود ہے۔ نمرود ایسا بادشاہ ہے کہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اللہ رب العزت نے تخت و تاج کا مالک بنایا، اور اس کے بعد میں جب اسے غرور اور گھمنڈ آیا، اہنکار اس میں بھرا، تو عزیزان گرامی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اور معلوم ہے اس نے اپنے دربار کا آداب کیا مقرر کیا تھا؟ ادب۔ تخت پر بیٹھتا تھا، جو بھی دربار میں آتا پہلے سجدہ کرتا، پہلے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، اس کے بعد میں اس کی فریاد کو سنتا تھا۔ یہ اس کے دربار کا ادب تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک مچھر کو ناک کے ذریعے اس کے بھیجے میں بھیج دیا، اور وہ مچھر اس کے بھیجے کو کھاتا تھا۔ اب کچھ روایتوں میں تو آیا ہے کہ لنگڑا مچھر تھا۔ جب اس کے بھیجے کو کھاتا تھا تو پھر اللہ تعالی نے اس پر ذلت بھی ایسی مسلط فرمائی کہ وہ مچھر کو بھیج کر کے اس کے بھیجے پر بٹھا دیا۔ وہ جب اس کے بھیجے پر ڈنک مارتا تھا تو اس کو کھجلی پڑتی تھی، تو جب اس کے ہاتھ مارے جاتے تھے تو وہ ایک کونے میں بیٹھ جاتا تھا سکون سے۔ تو پھر عزیزان گرامی اللہ نے ذلیل کیسا کیا کہ اب پہلے اس کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو بھی آئے پہلے سجدہ کرے، اس کے بعد فریاد کرے۔ اب دربار کا ادب یہ تھا کہ جوتے لٹکوا دیے گئے تھے۔ کیا؟ جوتے لٹکوا دیے گئے تھے۔ اب دربار کا ادب یہ تھا جو بھی آئے جوتے کھینچے، 10 جوتے سر پہ مارے، اور اس کے بعد میں اپنی فریاد بیان کرے۔ سمجھ گئے؟ تو جو رب حکومت دینا جانتا ہے، جو رب تخت و تاج کا مالک بنانا جانتا ہے، وہ رب مچھر سے ہلاک کرنا بھی جانتا ہے۔ ایک مچھر سے ہلاک کر کے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تخت و تاج کا مالک بھی میں بناتا ہوں، اور اگر اس پر اہنکار ہوا
تو جوتے سر پر کھلوانا یہ تیرے دربار کا ادب بھی بن جائے گا۔ تو جو رب تخت و تاج عطا کرنا جانتا ہے وہ رب پانی میں ڈبو کر مچھر سے ہلاک کر کے مارنا بھی جانتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اہنکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج کیڑے مکوڑے کیا ہمیں اور مسلمان کو ختم کریں گے۔ 150 عیسوی میں ایک بادشاہ گزرا، دقیانوس، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ یوں تو جتنے بادشاہ آئے انہوں نے اہل ایمان پر بڑا ظلم کیا، بڑا ستم کیا، لیکن اس نے تو ظلم کی حد ہی کر دی۔ اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ اہل ایمان کو بت پرست بنایا جائے۔ بوڑھا جوان، مرد، عورت، بچے جو بھی ملے ان کو بت پرست بنایا جائے، مرتد بنا کر کے بت پرستی میں مبتلا کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے اپنے چھوٹے بڑے شہروں میں مندر بنوا دیے تھے اور ان مندروں میں الگ الگ نام کی مورتیاں رکھوا دی تھی۔ جب ملک کا دورہ کرتا تھا، جس علاقے میں جاتا تھا اس علاقے کے اہل ایمان کو بلاتا تھا اور کہتا تھا اس کو پوجا کرو، مورتی کی پوجا کرو۔ اگر اہل ایمان میں سے جو مرتد ہو جاتا اس کو تو چھوڑ دیتا، اور جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا اس کو سخت سے سخت سزائیں دیتا تھا۔ 3 سال کے عرصے میں، کتنے؟ 3 سال کے دور حکومت میں دقیانوس نے 80,000 اہل ایمان کو قتل کرایا، نہ جانے کتنوں کو مرتد بنا دیا، اور جو ایمان سے نہیں پھرتا تھا اس کو 2-1 دن کی مہلت دیتا تھا، یا تو پھر قتل کرا دیتا تھا یا تو پھر اس کو قید خانے میں قید کرا دیتا تھا۔ اس کا مشن ہی یہ تھا کہ اہل ایمان کو مرتد بنایا جائے۔ عزیزان گرامی، ایسی دردناک سزائیں دیتا تھا۔ اہل ایمان کو بلاتا، 10 کو چھوڑ دیتا، 10 کو قتل کراتا، وہیں پر لاشیں پڑی رہتی، لاشیں بچھی ہوئی ہوتی، اہل ایمان کو بلا کر کے کہتا تھا یا تو بت کو پوجا کرو، ورنہ پھر جو انجام ان لوگوں کا ہے اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ جو لوگ ایمان سے پھر جاتے ان کو تو چھوڑ دیتا، اور جو لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ایسی ایسی سزائیں دیتا۔ جو ایمان پر ثابت قدم رہتا، جم جاتا، ٹک جاتا، اس کے پورے جسم پر روئی لپٹوا دیتا، روئی پورے جسم پر لپٹوا دیتا، اس کے اوپر تیل چھڑکوا دیتا، اور کھلے میدان میں اس میں آگ لگا کر کے چھوڑ دیتا تھا۔ وہ بھاگتا، تڑپتا، دوڑتا تھا، اس کے پورے جسم میں آگ لگا دیتا تھا۔ لیکن ایسے بھی اہل ایمان تھے، ان ساری سزاؤں کو دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان پر پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہتے۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے پسند فرمایا ہے، اللہ اس کو کبھی بھی مٹنے نہیں دے گا۔ ہاں، یہ کچھ وقت کی پریشانیاں آتی ہیں جو ہماری بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں۔ اور یہ آج کا کوئی نیا پروپیگنڈا نہیں ہے۔ آپ نے کل سنا نا، ابتدا سے لے کر آج تک برابر اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، اسلام کے خلاف مخالفت میں کوششیں کی جا رہی، لیکن آج تک یہ مذہب اسلام پوری شان شوکت کے ساتھ قائم اور دائم ہے، اور صبح قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ آپ نے سنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے دعوت توحید کا
بیڑا اٹھایا تو کسی نے پھولوں کا ہار لے کر کے استقبال نہیں کیا تھا، بلکہ سب سے پہلے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی دور میں بھی اسلام کے خلاف سازشیں کم نہیں کی گئیں، اسلام کو ناکام بنانے کی کوششیں کم نہیں رہیں۔ ابتدائے اسلام کا دور دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے مذہب اسلام کو بحیثیت دین ناکام بنانے کی کوششیں کی، سازشیں رچیں، ان لوگوں میں سے برسر فہرست سب سے پہلا نمبر آتا ہے ابو لہب کا۔ آپ جانتے ہیں انسان کی یہ فطرت ہے، جہاں سے انسان کو محبت کی امید ہو اور وہیں سے نفرت اور عداوت کا شعلہ پھوٹ جائے، جہاں سے انسان کو یہ امید ہو کہ وہاں سے مجھے مدد ملے گی، وہاں سے میرا سپورٹ مجھے ملے گا، وہاں سے نصرت و اعانت ملے گی، پورا سپورٹ مجھے ملے گا، اور وہیں سے مخالفت کا طوفان امڑنے لگے، تو یہ بات انسان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ جو امید تھی اس امید کے خلاف اس کو نتیجہ مل رہا ہے۔ محبت کی امید تھی، نفرت کا سامنا، سپورٹ کی امید تھی، مخالفت کا سامنا، وروध کا سامنا جھیلنا پڑ رہا ہے۔ ابو لہب حضور کا حقیقی چچا تھا، حقیقی سگا چچا تھا۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد اور ابو لہب دونوں حقیقی بھائی تھے، تو ابو لہب کی طرف سے یہ بڑی قوی امید کی جا سکتی تھی کہ یہ اپنے بھتیجے کے کندھے سے کندھا ملا کر کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کرے گا، اور حضور کی مدد میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑے گا۔ یہ مکمل طور پر اس سے امید کی جا سکتی تھی، کیونکہ حضور کا حقیقی چچا تھا۔ اور دوسری بات ایک یہ کہ ابو لہب خاندان بنی ہاشم کا سب سے بڑا رئیس تھا، سردار تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جس معاشرے میں تشریف لائے، اس زمانے میں، اس معاشرے میں، اس سماج میں اس خاندان بنی ہاشم کو بڑی قدر اور بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کو ہر قسم کی مرکزیت حاصل تھی، لوگ ان خاندان والوں کے پاس آتے تھے، مدد طلب کرتے تھے، لوگ یہ خاندان لوگوں کی سپورٹ کرتا تھا، اور اس خاندان کا جو سردار ہوتا، لوگوں کی مدد کرنا اس سردار کی سیاسی ذمہ داری بھی تھی، اخلاقی ذمہ داری بھی تھی۔ تو ابو لہب خود بھی بنی ہاشم کا سردار تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاشمی تھے، میرے نبی بھی تو خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ اس لیے اس کا فرض اولین یہ تھا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کرتا، اپنے خاندان کے ایک باکمال فرد کامل کی دعوت کو خود بھی قبول کرتا، اور حضور کی اس دعوت و تبلیغ کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہر طرح سے حضور کا ساتھ دیتا۔ بتائیے یہ امید کی جا سکتی تھی؟ نہیں، یہی امید اس سے کی جانا چاہیے تھی۔ اچھا ایک بات اور، ایک تو خونی رشتہ تھا، خاندانی تعلق بھی تھا، قریبی تعلقات، ان تین تعلقات کے علاوہ یہ حضور کا پڑوسی بھی تھا۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور اس کے گھر کے درمیان صرف ایک دیوار حائل تھی، حضور کا پڑوسی تھا۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا کے ہر معاشرے میں، دنیا کے ہر سماج میں، دنیا کے ہر ریلیجن، ہر مذہب، ہر دھرم میں پڑوسی کے حقوق مسلم الثبوت ہیں۔ کسی بھی دھرم کے ماننے والا ہو، اور اس کا پڑوسی ہو تو اپنے پڑوسی کا خیال کرتا ہے، پڑوسیوں کے کچھ حقوق کو ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ کوئی کتنا ہی بڑا ڈاکو کیوں نہ ہو، چور ہو، ڈکیت ہو،
چور بھی جب چوری کرتا ہے تو اپنے پڑوسی کے گھر کو چھوڑ کر کے چوری کرتا ہے۔ تو پڑوسی کے حقوق ہر سماج میں، ہر معاشرے میں، ہر دھرم، ہر مذہب میں مسلم الثبوت تھے۔ تو چوتھا رشتہ اس کا یہ تھا کہ یہ حضور کا پڑوسی بھی تھا، اور پڑوسی ہونے کی وجہ سے ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے جن اندرونی حالات سے واقف ہوتا ہے، کوئی دوسرا ان حالات سے واقف نہیں ہوتا۔ پڑوسی ہونے کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، میرے نبی کے اخلاق کریمانہ سے اچھی طرح سے یہ واقف تھا۔ سمجھ گئے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے بحسن خوبی واقف تھا۔ رات دن میرے نبی کی موہنی سیرت کا مشاہدہ کرتا تھا، میرے آقا کی سیرت طیبہ کو دیکھتا تھا، بے داغ کردار کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے داغ کردار کا مشاہدہ کرتا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے سے باز نہیں آتا تھا۔ آپ دیکھیں، سگا حقیقی چچا ہے، خاندان بنو ہاشم کا رئیس ہے، میرے نبی بھی ہاشمی، خونی رشتہ بھی ہے، خاندانی تعلق بھی ہے، قریبی تعلق بھی ہے، پڑوسی بھی ہے۔ تو اس سے تو بجا طور پر یہ امید کی جاتی تھی کہ یہ حضور کی مدد کرے، حضور کا ساتھ دے۔ لیکن میرے عزیزو، ابو لہب نے جس خست کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا مظاہرہ کیا، دشمنی کا ثبوت دیا، اس کی مثال دنیا میں ملنی مشکل ہے۔ اس نے دشمنی کا حق ادا کر دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حق ادا کر دیا۔ میرے نبی جس کلمہ حق کی تبلیغ کا بیڑا لے کر کے چلے تھے، اس نے اس کلمہ حق یعنی اسلام کو ناکام بنانے میں چوٹی اور ایڑی کا زور لگا لیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے۔ زمانے نے دیکھا اس کا وجود ختم ہو گیا، اور اسلام کلمہ حق مکے کی گلیوں سے نکلا، پوری دنیا پر چھا کر کے رہے۔ تو یہ آج کی یہ حکومتیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہیں، یہ کیا اسلام کو مٹائیں گی؟ ارے ہماری تو تاریخ یہی ہے کہ شروع سے مخالفتیں کی گئی ہیں۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ دیکھیں، یہ ابو لہب حضور کا حقیقی چچا تھا، عقل آپ نے سنا سب سے پہلے مخالفت میں کھڑا ہو گیا۔ اور عزیزان گرامی، آپ کو حیرت ہوگی اس کی دشمنی کی، اس کی مخالفت اور اس کی عداوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ میرے آقا اپنے گھر میں مصلی پر عبادت میں مصروف رہتے، اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ اور یہ ابو لہب مکے کے 4 چوٹی سرداروں میں سے ایک تھا۔ جتنے بھی مکے میں جو 4 چوٹی کے سردار تھے، ان میں سے ایک ابو لہب بھی تھا۔ ایک سردار کا کچھ اسٹیٹس ہوتا ہے نا، اس کا ایک وزن ہوتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ جس طرح انسان محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، ایسی ہی دشمنی میں بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر کے عبادت میں مصروف رہتے، میرے نبی مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ ابو لہب مکے کے جنگلوں میں جاتا تھا، مکے والے اونٹ کو ذبح کرتے تھے، اور اونٹ کی اوج اور آنتیں اور اوجڑیاں لے جا کر کے مکے کے جنگل میں پھینک دیتے تھے۔ آپ غور کریں دشمنی میں کہاں تک پہنچ گیا تھا ابو لہب، کہ سردار تھا اپنے قبیلے کا، اور مکے کے چوٹی کے جو 4 سردار تھے ان میں سے ایک ابو لہب بھی تھا۔
تو جہاں مکے والے اونٹ کی اوجڑی اور اوج اور آٹے ویسٹیج کو پھینک کر کے آتے تھے، ابو لہب جنگل میں خود جاتا، وہاں سے سڑی ہوئی بدبودار گلی ہوئی آٹوں کو، اوجڑی کو خود لے کر کے آتا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، اپنے حجرے میں مصلی پر عبادت میں مصروف ہوتے، میرے نبی کے گھر میں گھس کر کے مصلی پر جا کر کے آنٹ اوجڑی میرے نبی کے اوپر ڈال دیتا تھا۔ ہم نے کیا پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، دیکھیے ہم تک کلمہ حق پہنچانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پریشانیوں کا سامنا کیا۔ گھر میں گھس کر کے سڑی ہوئی گلی ہوئی آنت اوجڑی میرے نبی پر مصلی کے حال، مصلی پر بیٹھے ہوئے گھر میں گھس کر کے ڈال کر کے آتا تھا۔ ایک دیوار کا فاصلہ تھا، پورے دن کا کوڑا کرکٹ اپنے گھر کا اکٹھا کر اٹھا کر کے دیوار کے پار نبی کے گھر میں پھینک دیتا، اتنا ستایا۔ اور عزیزان گرامی، سردار ہے لیکن اس کا معمول تھا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا بنتا تھا، جہاں ہانڈی بنتی تھی کھانے کی، روز کا اس کا معمول تھا کہ یہ اونٹ کی لید اور پیشاب کو ملا کر کے اس کو مکس کرتا اور لے جا کر کے جہاں پر میرے مصطفیٰ کا کھانا ہانڈی بنتی تھی وہیں پر ڈال کر کے آتا تھا۔ لاؤ اتنا بڑا کلیجہ کس کے پاس ہوگا، اتنا بڑا جگرہ کس کے پاس ہوگا، اتنا صبر۔ یہ ساری مشقتیں، ساری صعوبتیں، ساری پریشانیاں، ساری دشواریاں، ساری اذیتیں، ساری مصیبتیں، ساری تکالیف میرے نبی نے کیوں اٹھائیں؟ ہم تک کلمہ حق پہنچانے کے لیے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ ساری پریشانیاں ہم تک اس اسلام کو، اس کلمہ حق توحید کے پیغام کو پہنچانے کے لیے یہ ساری پریشانیاں میرے نبی نے اٹھائی ہیں۔ ہم نے کیا پریشانیاں اٹھائی ہیں، ہم نے کیا کن دشواریوں کا سامنا کیا؟ ہمارا باپ مسلمان تھا، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان، ہمارا بیٹا ہمارے گھر میں پیدا ہوگا وہ مسلمان۔ ہم نے تو کبھی اسلام کی خاطر اتنا خون بھی نہیں بہایا ہے کہ جتنا خون مچھر بیٹھ کر کے پی لے۔ بتائیے کسی نے بہایا ہے؟ آپ پڑھیں شروع سے تاریخ، میرے نبی کو کتنا ستایا گیا۔ اگلے آپ پڑھیں گے، اب تو ٹائم ہی ہو رہا ہے، 3-4 دن باقی رہ گئے ہیں، سنیں گے، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو سرکار کی سیرت اور بھی بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن، خون کے پیاسے تھے، صرف ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جو آپ مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں، کلمہ حق توحید کا جو پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، اس سے باز آ جاؤ، ہم تمہارے قدموں میں دولت کا بھی ڈھیر لگا دیں گے، تم کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا، لو وضع الشمس علی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت ھذا الدین حتی یظہرہ اللہ ھذا الدین۔ میرے نبی نے فرمایا اگر یہ سورج کو میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، اور مجھ سے یہ امید رکھیں کہ میں اس کلمہ حق کی دعوت و تبلیغ سے باز آ جاؤں، تو میرے نبی نے فرمایا میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن کلمہ حق اور اسلام کی دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا۔ فرمایا میں اس وقت تک لوگوں تک کلمہ حق پہنچاتا رہوں گا جب تک کہ اللہ اس دین کو غلبہ عطا نہ فرما دے۔ تو ابو لہب حضور کا حقیقی چچا تھا، اور اتنا بدبخت، مکہ شریف میں 2 بازار سب سے مشہور منڈیاں 2 ہیں، ذوالمجاز اور عکاظ، عربی میں ان کے نام ہیں۔ لوگ ملک شام سے یہاں ان منڈیوں میں تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، ملک یمن سے لوگ تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، مصر سے تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، قرب و جبار سے تجارتی قافلے ان منڈیوں میں آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمانہ تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان منڈیوں میں تشریف لے جاتے، جہاں تجارتی قافلے رہتے تھے اللہ کے نبی ان کو دعوت توحید پیش فرماتے،
میرے آقا ان کو دعوت و تبلیغ فرماتے. ابو لہب حضور کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا. جب اللہ کے نبی لوگوں کے درمیان میں تشریف فرما ہوتے, لوگوں کو سمجھاتے, توحید کا پیغام دیتے, توحید باری تعالی احکام الہیہ کی تبلیغ فرماتے, تو سنو ابو لہب پیچھے سے پہنچ جاتا اور کہتا یا ایھا الناس لا یغرنکم محمد عن دین آبائکم وعن دینکم ودین آبائکم. اے لوگو یہ میرا بھتیجا پاگل ہو گیا ہے, معاذ اللہ, یہ میرا بھتیجا دیوانہ ہو گیا ہے, یہ میرا بھتیجا مجنون ہو گیا ہے. اے لوگو ان کی بات مت سننا ورنہ تم اپنے دین سے بھی پھر جاؤ گے, اپنے باپ دادا کے دین سے بھی پھر جاؤ گے, یہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دے گا. حضرات جہاں جہاں میرے مصطفیٰ جاتے تھے یہ پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا. جہاں قافلے والوں کو, لوگوں کو میرے مصطفیٰ بازاروں میں سمجھاتے تھے, توحید باری تعالی احکام الہیہ کی تبلیغ فرماتے, میرے عزیزو یہ وہاں جا کر کے لوگوں کو بہکاتا تھا. اور جب لوگ نہ ہلتے تھے بلکہ پیارے آقا کی بات بغور سنتے تھے تو اتنی شیطانی کرتا تھا کہ جیسے آج کے چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں. پتا کیا کرتا؟ جب لوگ ہلتے نہیں تھے اور برابر حضور کی بات سنتے تو نیچے ہاتھ ڈالتا اور ایسے ریت اٹھاتا, ریت اڑا دیتا, سارے لوگوں کے منہ میں بھرتی, کسی کی آنکھوں میں بھرتی, تاکہ کوئی بھی حضور کی بات نہ سن سکے. شور مچاتا, زور زور سے چیختا وہیں پر جہاں میرے آقا توحید باری تعالی احکام الہیہ کی تبلیغ فرماتے, تاکہ حضور کی بات لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے. بتائیے کتنی کوششیں کی گئیں اس مذہب اسلام کو بحیثیت دین ناکام بنانے کی, اور آج وہی دین ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. آج دنیا کے کونے کونے, خطے خطے, حصے حصے, جہاں انسانیت ہے وہاں پر مذہب اسلام موجود ہے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھو تاریخ, شروع سے ہی بڑی مخالفتیں کی گئیں, لیکن اللہ رب العزت نے اس دین کو غلبہ عطا فرمایا. کوئی نہیں مٹا سکتا. ہاں یہ وقتی پریشانیاں ہوتی ہیں جو ہماری بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم مذہب اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیں تو یہ زمین, یہ آسمان ہمارے وجود پر ناز کرے گا. ابو لہب نے حتی الامکان کوشش کی. عزیزان گرامی, اب میں آپ کو سب سے نتیجے پہ لے کر کے آؤں. اب آپ بتائیے, اتنا سب کچھ ہونے کے بعد, سچا حقیقی چچا ہے, خاندان ہاشم کا فرد ہے, میرے نبی بھی ہاشمی ہیں, اس سے بجا طور پر یہ امید تھی کہ یہ حضور کا ساتھ دے گا, لیکن جتنی محبت کی امید تھی اس سے زیادہ اس نے نفرت کا مظاہرہ کیا. جتنی مدد کی امید تھی اس سے زیادہ اس نے مخالفت کی. تو کیا مذہب اسلام کا اس نے کچھ بگاڑ لیا؟ کیا اس نے مذہب اسلام کو بحیثیت دین ناکام بنا دیا؟ ہرگز نہیں. الاسلام یعلو ولا یعلا, اللہ رب العزت نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے اور قیامت تک اسلام غالب رہے گا. یہ تو ہوا ابو لہب. اس کی بیوی ام جمیل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت, دشمنی, نفرت ام جمیل کے خون میں سرایت کی ہوئی تھی. جتنی مخالفت, جتنا بڑا دشمن ابو لہب تھا, اس سے زیادہ اور اس سے کم کسی بھی طور پر ام جمیل, اس کی بیوی بھی حضور سے دشمنی میں کسی قدر پیچھے نہیں تھی. آپ غور کریں, دشمنی کا یہ عالم, نفرت کا یہ عالم, کہ ام جمیل کے گلے میں ایک ہار تھا. یہ کون ہے؟ ابو لہب کی بیوی, اور حضور کی سگی چچی ہے. سگی چچی ہے. اس کے گلے میں ایک بہت قیمتی ہیرے جواہرات موتیوں کا ہار تھا, لیکن دشمنی میں اتنے اگلے بڑھ گئی تھی, نفرت کوٹ کوٹ کر کے بھری تھی اس کے دل و دماغ میں. اس کے گلے میں جو موتیوں کا ہار تھا, جو منگل ستر تھا, بہت قیمتی تھا. اس نے کہا تھا واللات والعزى لانفقتها في عداوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے قسم کھائی تھی, مجھے قسم ہے لات بت کی, مجھے قسم ہے عزا بت کی, اگر مجھے محمد کی دشمنی میں اپنے اس منگل ستر, ہیرے جواہرات, موتیوں کے اس ہار کو بیچ کر کے اگر مجھے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑی تو میں محمد کی دشمنی میں اپنے اس ہار کو بیچ کر کے پیسہ خرچ کر دوں گی.
कितनी दुश्मनी कूट कूट करके भरी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस जहन्नम की आग में इसका शौहर गुस्ताख शौहर अबू लहब जलाया जाएगा, उसी आग में इसकी बीवी उम्मे जमील को भी जलाया जाएगा। अजीजान गिरामी, इतनी नफरत कि जब अबू लहब की मजम्मत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह तब्बत यदा को नाजिल फरमाया। बादशाह की बीवी है, रईस आजम की बीवी है, तो इसका भी कुछ स्टेटस होना चाहिए। लेकिन वही कि जिस तरह मोहब्बत में इंसान अंधा होता है, दुश्मनी में भी इंसान अंधा होता है। रईस आजम की बीवी है, मक्के के सरदार की बीवी है, लेकिन हजरात खुद जंगल में जाती थी, जंगल से कांटे चुन चुन कर लेकर के आती थी। वो शाखें जिनमें कांटे होते थे, कांटेदार शाखें, कांटेदार टहनियां चुनती थी, उसका गट्ठर बनाती थी, अपने सर पे लेकर के आती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में जिस रास्ते से गुजर करके हरम शरीफ में नमाज अदा फरमाने के लिए तशरीफ ले जाते थे, अजीजान गिरामी, उम्मे जमील उस रास्ते में कांटों को बिछा दिया करती थी ताकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज में कांटे चुभ जाएं। दुश्मनी में यह भी ख्याल नहीं रहा कि मैं सरदार की बीवी हूं, मैं रईस आजम की बीवी हूं। इंसान दुश्मनी में इतना अंधा हो जाता है और हजरात इसका अंजाम भी वैसा ही हुआ। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उन्हीं कांटों की लकड़ियां चुन चुन कर गट्ठे बना करके सर पर रख करके लेकर के आ रही थी। एक जगह सस्ताने के लिए, दम लेने के लिए बैठी, फरिश्ते ने पीछे से गठरी को खींचा, उसी रस्सी में गर्दन फंसी और वहीं पर तड़प तड़प करके हलाक हो गई। अजीजान गिरामी, जब सूरह तब्बत यदा नाजिल हुई और इसमें इसके शौहर की मजम्मत बयान की गई है, अबू लहब की मजम्मत को बयान किया गया है, तो हजरात अपने हाथ में पत्थर लेती है और पत्थर लेकर के बड़बड़ाती हुई हरम शरीफ में आई। लोगों से कहती थी, सुनने में आया है कि मोहम्मद कुरान के नाम पर मेरे शौहर की मजम्मत बयान करता है, कुरान के नाम पर मेरे शौहर की बुराई बयान करता है। आज मोहम्मद जहां मिलेंगे इन पत्थरों से उनकी खबर लूंगी। हजरात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सेहने हरम में तशरीफ फरमा है। मेरे आका भी तशरीफ फरमा है, हजरत सिद्दीक अकबर भी बैठे हुए हैं, दोनों बिल्कुल बराबर बराबर बैठे हुए थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने देखा कि हाँ, उम्मे जमील आ रही है, हाथ में पत्थर हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, उम्मे जमील बड़ी बदजबान औरत है, बड़ी बदकलाम औरत है, या रसूल अल्लाह इसकी जबान का कोई भरोसा नहीं, या रसूल अल्लाह इसकी जात का कोई भरोसा नहीं, या रसूल अल्लाह बड़ी बदजबान है, बड़ी बदकलाम है, या रसूल अल्लाह आ रही है, कहीं किसी खुबासत का मुजाहरा नहीं करे, या रसूल अल्लाह हाथ में पत्थर हैं, कहीं किसी खुबासत का मुजाहरा नहीं करे, या रसूल अल्लाह कहीं बदजबानी ना करे, मेरे आका कहीं तकलीफ ना पहुंचा दे। हजरात, हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर मुतमईन रहो, ये आएगी सब कुछ देखेगी, मुझे नहीं देख पाएगी। हजरात, मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर मुतमईन रहो, इसको सब कुछ नजर आएगा लेकिन मैं नजर नहीं आऊंगा। हजरात, बड़बड़ाती आती है, हजरत सिद्दीक अकबर तशरीफ फरमा है, बराबर में मेरे मुस्तफा भी तशरीफ फरमा है। हजरत अबू बकर से कहती है, ऐ अबू बकर, सुनने में आया है तुम्हारे नबी मोहम्मद मेरे शौहर की मजम्मत बयान करते हैं, जरा बताओ कहां हैं। आज जहां मिलेंगे इन पत्थरों से उनकी खबर लूंगी, जहां मिलेंगे इन पत्थरों से उनकी खबर लूंगी, बताओ तुम्हारे नबी कहां हैं। सुनने में आया है कुरान के नाम से मेरे शौहर की मजम्मत बयान करते हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया, यही तो है, तलाश करो। तो कहने लगी, क्या जी मुझसे मजाक करते, अल्लाह के नबी भी वहीं तशरीफ फरमा है। सिद्दीक अकबर से गुफ्तगू कर रही है और पूछ रही है कि मोहम्मद कहां है मेरे। हजरत अबू बकर ने यह नहीं कहा कि मुझे मालूम नहीं, फरमाया तलाश करो। तो कहने यही तो है, तलाश करो। तो इधर उधर देखा, कहते कि मुझसे मजाक करते हो, इस्तेहजा करते हो। हजरात बड़बड़ाती हुई चली गई। मेरे नबी की बारगाह में हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह बराबर में बैठे हैं, मुझसे बात कर रही है,
या रसूल अल्लाह मुझको देख रही है, आपको नहीं देख पा रही। या रसूल अल्लाह मुझसे गुफ्तगू कर रही है, आप भी मेरे बराबर में हैं, मेरे आका मुझको देख रही है, आपको नहीं देख पा रही। सुनो मेरे नबी ने क्या जवाब दिया, और कुरान की आयत का तर्जमा अपने जहन में रखो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी नजरों और मेरे दरमियान में पर्दा हाइल फरमा दिया। ये सब कुछ देख पा रही है, ये मुझे नहीं देख पाएगी। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ महबूब आप दावत और तबलीग का काम शुरू फरमाएं, आप दावत और तबलीग का सिलसिला जारी रखें, कुफ्फार और मुशरिकीन से हिफाजत आपका रब फरमाएगा। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी नजरों और मेरे दरमियान में पर्दा हाइल फरमा दिया। ऐसी बदबख्त मेरे अजीजों, मैं बताना ये एहसास दिलाना चाहता हूं, एहसास कमतरी का शिकार मत हो। आज इब्तदा शुरू से लेकर मजहब इस्लाम की मुखालफतें की गई हैं, इसको बहैसियत दीन नाकाम बनाने की साजिशें कोशिशें की गई, लेकिन मजहब इस्लाम वो हक मजहब है, वो दीन हक है कि ये आज भी खूब फूल फल रहा है और कयामत तक फूल फलता रहेगा। अजीजान गिरामी, जब सूरह तब्बत यदा नाजिल हुई जिसमें अबू लहब की मजम्मत बयान की गई, मैंने आपको बताया, आइए कल के उन्वान से आपको जोड़ देता हूं, कल जहां से मैंने छोड़ दिया था वहीं से छेड़ देता हूं। हजरात मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ लोगों अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाओ, मेरी नबुव्वत और रिसालत पर ईमान लाओ, तो तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अबू लहब ने जवाब दिया था, तब्बल लका साइरल यौम अलिहाजा जमाअतना, कि ऐ मोहम्मद तुम्हारे लिए हलाकत हो, क्या तुमने हमें इसीलिए इकट्ठा किया था, क्या तुमने हमें इसीलिए जमा किया था। हजरात गुस्ताखी अबू लहब कर रहा है, जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया। अबू लहब की मजम्मत में पूरी सूरह तब्बत यदा को नाजिल फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि अबू लहब हलाक हो गया, उसके हाथ टूट गए, उसका पूरा वजूद हलाक हो गया। अजीजान गिरामी, जब ये सूरह तब्बत यदा नाजिल हुई जिसमें अबू लहब की मजम्मत बयान की गई है, हजरात अबू लहब ने जब इसको पढ़ा तो अजीजान गिरामी गैज़ो गज़ब में भर गया, गुस्से में भर गया। हजरात मोहतरम, अबू लहब के दो बेटे हैं, एक का नाम उतबा है, दूसरे का नाम उतैबा है। मेरे नबी की दो बेटियां, एक हजरत रुकैया, एक हजरत उम्मे कुलसूम, बेटियां तो चार हैं, लेकिन हजरत हुजूर की दो बेटियां हजरत रुकैया, हजरत कुलसूम अबू लहब के दो बेटों के निकाह में थी, और अभी तक वला तंकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना, ये आयत मुबारका नाजिल नहीं हुई थी। मुशरिकों से निकाह की मुमानहत वाली आयत अभी नाजिल नहीं हुई थी, अभी मुशरिकों से निकाह की मुमानहत वाला हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। अजीजान गिरामी, उतबा उतैबा के निकाह में हुजूर की दो शहजादियां रुकैया और उम्मे कुलसूम हैं। अजीजान गिरामी, लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई थी, निकाह हुआ था। हजरात जब सूरह तब्बत यदा नाजिल होती है, अजीजान गिरामी अबू लहब गैज़ो गज़ब में भर जाता है, दौड़ करके अपने बेटों के पास आया, उतबा उतैबा के पास आया और कहा कि ऐ मेरे बेटो, मोहम्मद तो कुरान के नाम पर मेरी मजम्मत बयान करता है, मेरी हिजो करता है, मेरी बुराई बयान करता है, और तुम हो कि उसकी बेटियों को अपने निकाह में रखे हुए हो, फौरन मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो। अगर तुमने तलाक नहीं दी तो मेरा लेन देन तुमसे बंद है, मेरा बात करना तुमसे बंद है, मेरा आना जाना कतई तुम्हारे पास बंद है, तुम्हारा गुफ्तगू करना मुझ पर हराम हो जाएगा, इसलिए फौरन मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो। हजरात जालिम के बेटों ने मेरे मुस्तफा की दोनों शहजादियों को तलाक दे दी, उतबा ने भी तलाक दी, उतैबा ने भी तलाक दी। हजरात उतबा ने तलाक दी, तलाक दे करके खामोशी के साथ निकल गया, लेकिन हजरात उतैबा ने तलाक दी, तलाक भी दी और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे पर इसने थूकने की जसारत की। हजरात जो ही मेरे मुस्तफा के नूरानी चेहरे की तरफ इसने थूकने की जसारत की, उस थूक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी के चेहरे की तरफ पलटा दिया। जो थूक मुस्तफा की तरफ थूका था
हजरात वो पलट करके इसी के चेहरे की तरफ, इसी के चेहरे पर आकर के गिरा। अजीजाने गिरामी, उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतैबा ने हमला किया, अल्लाह के नबी के गरिमान को पकड़ा, मेरे मुस्तफा के गरिमान को चाक फरमा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर बड़ा सदमा पहुंचा, मेरे नबी के कल्ब मुबारक पर बड़ा ही सदमा पहुंचा। अल्लाह के नबी आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह तू देख रहा है तेरे नबी के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, ऐ अल्लाह तू देख रहा है तेरे नबी के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिका, मेरे नबी दुआ फरमाते हैं, ऐ अल्लाह तू देख रहा है तेरे नबी के साथ क्या जालिमाना सलूक किया जा रहा है। ऐ मालिको मौला तू अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत फरमा दे, ऐ अल्लाह तू अपने कुत्तों में से एक कुत्ता उतैबा पर मुसल्लत फरमा दे। हजरात मेरे नबी की जबान से ये जुमला निकला कि ऐ अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत फरमा दे। मेरे मुस्तफा की जबान मुबारक से निकला हुआ जुमला उतैबा ने भी अपने कानों से सुना था, अबू लहब ने भी अपने कानों से सुना था। हजरात मोहतरम, अब मेरे नबी के ये जुमला फरमाने के बाद उतैबा ने भी घर से निकलना बंद कर दिया, अबू लहब ने भी घर से निकलना बंद कर दिया, इसलिए कि दोनों बाप बेटा जानते थे कि मोहम्मद की जबान से जो निकलता है वो होकर के रहता है, मोहम्मद की जबान से जो निकलता है वो पूरा होता है। हजरात कुछ दिन तक अपने आप पर पाबंदी कर ली, घर के अंदर अपने आप को कैद रखा। उतैबा भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है इस डर की वजह से कि मुझे शेर फाड़ देगा। अबू लहब भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है इस डर की वजह से कि मुझे शेर फाड़ देगा, क्योंकि दोनों को यकीन था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जो निकलता है वो पूरा होकर के रहता है। हजरात कुछ दिन तक दोनों ने अपने आप पर निकलने पर पाबंदी लगा दी, घर के अंदर कैदो बंद रहे। लेकिन मेरे अजीजों, ये धन, ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा, ये माल आदमी को एक जगह कहां टिकने देता है। हजरात मोहतरम, मक्के से एक तिजारती काफिला मुल्क शाम के लिए जाने की तैयारी कर रहा था, जिसमें अबू जहल भी था, अबू सुफियान भी थे, उतबा भी था, और शैबा भी था, रबिया भी था, उमय्या इब्ने खलफ भी था। जब ये काफिला मक्के से मुल्क शाम के जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तिजारती काफिला था। हजरात इसी काफिले में अबू लहब भी आ गया, उतैबा भी आ गया। मैंने कहा ना कि आदमी को धन और दौलत, ये रुपया, ये पैसा एक जगह टिकने नहीं देता है। अजीजाने गिरामी, जब इस काफिले के साथ में उतबा, उतैबा और अबू लहब भी शामिल हो गए, हजरात मक्के से ये काफिला निकलता है मुल्क शाम की तरफ। अजीजाने गिरामी, रास्ते में एक वादी पड़ती है जिसका नाम है वादी वरका। जब वादी वरका में ये काफिला पहुंचा, अजीजाने गिरामी, वहां पर रात हो गई, और जब रात हो गई तो काफिले वालों ने फैसला किया कि आज रात हम कयाम यहीं पर करेंगे, सुबह को अगले का सफर शुरू करेंगे। सारे लोगों ने फैसला किया कि सही है, इसी वादी में कयाम किया जाए, अगले के लिए सुबह सफर शुरू किया जाएगा। हजरात मोहतरम, अब सारे लोग वहां पर ठहरने की तैयारियां कर रहे हैं। अब अजीजाने गिरामी, अचानक अबू लहब को मेरा फरमान याद, मेरे नबी का फरमान याद आ जाता है। अबू लहब को मेरे आका की जबान से निकला हुआ जुमला याद आ जाता है कि ऐ अल्लाह उतैबा पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत कर दे। हजरात मोहतरम, जब मेरे नबी का फरमान याद आया, अब अबू लहब कांपने लगा, जोर जोर से चीखने लगा, कहने लगा, ऐ लोगों मेरे बेटे की निगरानी करना, मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस वादी में कोई शेर, कोई दरिंदा मेरे बेटे को हलाक ना कर दे। ऐ लोगों मेरे बेटे की निगरानी करना, मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई दरिंदा मेरे बेटे को मार ना डाले। हजरात जब चीख चीख करके कह रहा था तो अबू जहल आया। अबू जहल ने कहा, क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है, क्यों चीख चिल्ला रहा है? कहा कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई दरिंदा मेरे बेटे उतैबा को हलाक ना कर दे। अबू जहल ने कहा, हम इतने लोग हैं, इतने काफिले वाले हैं, कौन सा
درندہ آئے گا جو تیرے بیٹے کو ہلاک کرے گا، اتنے لوگ ہیں تیرے بیٹے کی حفاظت کریں گے، سارے قافلے والے تیرے بیٹے کی حفاظت کریں گے، کیوں اتنا ڈر رہا ہے، کیوں اتنا گھبرا رہا ہے، کیوں اتنا چیخ رہا ہے، کیوں اتنا شور شرابہ کر رہا ہے؟ ڈر مت، گھبرا مت، ہم سب تیرے بیٹے کی حفاظت کریں گے۔ سنو، ابو لہب نے کہا ابو جہل سے، دراصل ویسے تو ڈر نہیں لگتا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ محمد نے کہا ہے اور محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کر کے ہو جاتا ہے۔ کہا ویسے تو ڈر نہیں لگتا، لیکن ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ محمد کی زبان سے نکلا ہے، اور ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو ابو جہل نے غصے میں کہا جب ان کی زبان پر اتنا بھروسہ ہے تو کلمہ پڑھ کر کے کیوں مسلمان نہیں ہو جاتا؟ دونوں کٹر کافر ہیں، کہا جب اتنا ہی بھروسہ ہے تو کیوں نہیں کلمہ پڑھ لیتا؟ ابو لہب نے پلٹ کے کہا ابو جہل سے ذرا تو بتا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ محمد نے کہا ہو اور پورا نہ ہوا ہو؟ تو ابو جہل بولا کہ بات تو صحیح ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی زبان سے جو نکلا اور پورا نہ ہوا ہو۔ کہا جب تو بھی جانتا ہے تو تو کیوں نہیں کلمہ پڑھ لیتا؟ تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ دونوں کافر جانتے تھے کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان سے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا جانتا تو بھی ہے، جانتا میں بھی ہوں کہ محمد سچ ہی کہتے ہیں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا تو ہماری سرداری کا کیا ہوگا؟ تو ابو لہب نے کہا اسی لیے تو ڈر رہا ہوں کہ ان کی زبان سے نکلا ہے، مجھے اسی لیے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اس وادی میں کہیں میرے بیٹے کو کوئی درندہ ہلاک نہ کر دے۔ عزیزان گرامی، ابو جہل نے کہا اب تک جو ہوا سو ہوا، اب کوشش کرتے ہیں کہ محمد کا کہا ہوا پورا نہ ہو، اب کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کہا ہوا پورا نہ ہو، ہم تیرے بیٹے کی پوری سرکشا کریں گے، بڑی حفاظت کے انتظام کریں گے، کڑے انتظام کریں گے۔ عزیزان گرامی، کتنا انتظام کیا گیا، جتنے قافلے والے تھے سارے قافلے والوں کا سامان ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، بوری پر بوری، بوریوں پر بوریاں، بوریوں پر بوریاں، بہت اونچا ڈھیر لگ گیا، بہت اونچا ڈھیر لگ گیا۔ سارے لوگوں نے عتیبہ کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور پھر دوسرے لوگ دوسرے کے کندھے پر کھڑے ہوئے اور سیڑھی بنا کر کے عتیبہ کو سب سے اوپر سامان کے اوپر لٹا دیا اور کہا اتنی کڑی سرکشا کا انتظام کریں گے کہ درندہ آئے گا بھی تو اسے پتہ نہیں چلے گا، بڑی حفاظت کریں گے۔ سارے قافلے کا سامان کا ڈھیر لگا کر کے سب سے اوپر عتیبہ کو لٹا دیا، چاروں طرف سے آگ جلا دی۔ ابو جہل نے کہا آگ بھی جلائیں گے، اوپر لٹائیں گے اور آگ کے تھوڑی تھوڑی دور جا کر کے سارے قافلے والے چاروں طرف سے لیٹ جائیں گے۔ کہا درندہ آئے گا پتہ ہی نہیں چلے گا، اور آگ جل رہی ہوگی تو آگ دیکھ کر کے بھاگ جائے گا۔ اتنی سرکشا کے انتظام، اتنے کڑے انتظام کیے گئے۔ حضرات عتیبہ کو اوپر لٹایا گیا، چاروں طرف سے آگ جلائی گئی اور اس کے ارد گرد تھوڑی تھوڑی دوری پر سارے قافلے والے چاروں طرف سے سو گئے۔ رات کا ایک حصہ گزرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب آدھی رات گزری، حضرات جنگل کا ایک شیر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس شیر نے کسی کو ٹچ نہیں کیا، حضرات سارے لوگوں کو چھلانگتا ہے، چھلانگ مار کر کے آگ کو چھلانگتا ہے، آگ کو چھلانگ مار کر کے عزیزان گرامی پہنچتا ہے وہ سامان کے ڈھیر کے پاس، اور سامان کے ڈھیر پر چھلانگ مار کر کے اوپر جاتا ہے، اور جا کر کے جب عتیبہ کے چہرے کو سونگھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے یہی گستاخ ہے، اسی کے منہ سے گستاخی کی بدبو آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، حملہ کر کے شیر عتیبہ کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ صبح کو جب ابو لہب اٹھتا ہے، اپنے بچے کو پھٹا ہوا دیکھتا ہے، اپنے بچے کی لاش پڑی ہوئی دیکھتا ہے، دیکھا کہ شیر نے چیر پھاڑ کر کے عتیبہ کو رکھ دیا۔ ابو لہب چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، کہتا ہے لوگوں، میں کہتا تھا نا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس وادی میں کہیں میرے بیٹے کو کوئی درندہ ہلاک نہ کر دے، دیکھو میرے بیٹے کو درندے نے ہلاک کر دیا اور محمد کا کہا ہوا پورا ہو گیا۔ گستاخ کو گستاخی کی سزا مل گئی
اور میرے نبی کی زبان سے جو نکلا وہ پورا ہو گیا۔ سوال یہ ہوتا ہے عزیزان گرامی، اگر سارے لوگ مارے جاتے، عتیبہ بھی مارا جاتا، کوئی بات نہیں بھائی، سب مرے، عتیبہ بھی مر گیا۔ عتیبہ نیچے سویا ہوا ہوتا اور شیر حملہ کرتا، اس کو پھاڑ کے رکھ دیتا، کوئی بات نہیں بھائی، آیا تھا پہلے ہی راستے میں مل گیا، پہلا حملہ اسی پر ہوا، لہذا اس پر حملہ کیا، مار کر ختم کر دیا۔ سوال یہ ہوتا ہے سب کو چھوڑا، سارے قافلے والوں کو چھوڑا، شیر اوپر کیسے پہنچا؟ اور شیر کو کیا پتا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے گستاخی کی ہے؟ ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ 10 لوگ تھے، 10 مارے گئے تو عتیبہ بھی مارا گیا انہی میں، یا یہ تھا کہ نیچے سو رہے تھے، شیر نے حملہ کیا، چیر پھاڑ کے رکھ دیا، تو ہو سکتا ہے سب سے پہلا نمبر عتیبہ ہی کا لگا ہو، اس لیے شیر نے پھاڑ دیا۔ لیکن یہاں تو یہ ہے سارے لوگوں کو چھوڑا، آگ کو چھلانگا، لوگوں کو چھوڑا، اوپر پہنچا اور پھر عتیبہ کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا، ایسا کیسے؟ تو علماء فرماتے ہیں شیر نے سب سے پہلے ہر ایک کے منہ کو سونگا تھا، لیکن کسی کے منہ سے گستاخی کی بدبو نہیں آ رہی تھی، اور جب عتیبہ کے منہ کو سونگا تو عتیبہ کے منہ سے گستاخی رسول کی بدبو آ رہی تھی، شیر سمجھ گیا کہ ہاں یہی گستاخ ہے، اسی کو پھاڑا جائے، اسی کو چیرا جائے، اور میرے نبی کا فرمان پورا ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، آج یہ گیدڑ بھونک رہے ہیں، میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، آج یہ بھونک رہے ہیں کتوں کی طرح، یہ خیر منائیں ڈھیل ہے، وقت ایسا آئے گا کہ ان کے وجود کا پتہ نہ چلے گا۔ حضرات محترم، عتیبہ کو اس کی گستاخی کی سزا مل گئی۔ اب ام جمیل یہ ماں تھی، عتیبہ بیٹا تھا، ماں بیٹے کو سزا مل گئی۔ ابو لہب نے بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اب سنیے ابو لہب کا انجام کیا ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ میرے رب نے جو فرمایا، میرے رب کا فرمائے ہوئے کو زیادہ ٹائم نہ گزرا، ابو لہب کو بھی اس کی سزا مل کر کے رہی۔ ہوا یہ کہ ابو لہب کے جسم پر ایک زہریلا چھالا نکلا، ایک زہریلا چھالا نکلا، اور وہ تھوڑے ہی عرصے میں پورے جسم پر پھیل گیا، ایسا پھیلا کہ پورے جسم میں زہر پھیل گیا۔ اس کا پورا جسم سڑتا تھا، گلتا تھا، اور جسم سے گوشت چھٹ چھٹ کر کے گرتا تھا، پورے جسم میں زہر پھیل گیا۔ اس چھالے کا انفیکشن پورے جسم میں ایسا پھیلا کہ گوشت سڑ سڑ کے گرتا تھا، خطرناک بدبو آتی تھی۔ اس کے بیٹوں نے دیکھا کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی ہے جو پھیلنے والی ہے، جو متعدی ہے۔ حضرات، اس کے بیٹوں نے ابو لہب کو گھر سے اٹھایا اور جنگل میں لے جا کر کے چلچلاتی دھوپ میں پھینک دیا، تپتی ہوئی ریت پر اپنے باپ کو پھینک دیا۔ میرے عزیزوں، دیکھو گستاخی کی سزا، میرے نبی کی شان میں جو گستاخی کرے سزا اللہ دیتا ہے، اور ایسی سزا دیتا ہے کہ نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ آپ سوچیں، مکے کے چوٹی کے 4 سرداروں میں سے ایک تھا، لیکن اللہ رب العزت کا جب قہر اترا اس پر، عذاب بن کر جب قہر اترا، اور قہر کیوں اترا؟ مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ جب قہر نازل ہوا تو اس کی سگی اولاد اس کو گھر سے نکال کر کے چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر پھینک دیتی ہے، اس لیے کہ جب اللہ کا قہر اترتا ہے تو اولاد کے دل سے ساری محبت اور باپ کی محبت کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے گستاخ کو سزا دی۔ بیٹوں نے ابو لہب کو پکڑ کر کے چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر جنگل میں پھینک دیا۔ جو بھی قریب سے جاتا تھا ایسی بدبو پھیلتی تھی کہ لوگ اس کے کافی دور سے گزرتے تھے۔ تڑپ تڑپ کر کے 3 دن تک چلچلاتی دھوپ میں تڑپتا رہا، تپتی ہوئی ریت پہ تڑپتا رہا، تڑپ تڑپ کر کے وہیں پر مر گیا، کوئی اس کے قریب تک نہیں گیا۔ اور زمانے نے دیکھ لیا
کہ مکے کے چوٹی کے 4 سرداروں میں سے ایک تھا جس کو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخی کرنے کی ایسی سزا دی کہ پوری دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ جب اس کا جسم سڑنے لگا، وہاں کا راستہ بند ہو گیا، لوگ اس کی بدبو سے پریشان ہو گئے کافی دور تک، تو لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانا دیا کہ اپنے باپ کی لاش کو کنارے سے لگا دے، ایسی سڑ رہی ہے کہ دور دور تک اس کی بدبو سے لوگ پریشان ہیں، باپ کی لاش کو کنارے سے لگاؤ یا کسی گڈھے میں دفن کر دو۔ حضرات محترم، جب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے تو سارے جذبات دل سے ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بیٹوں نے ایسا پھینکا، مرنے کے بعد بھی اس کے بیٹے اس کے قریب نہیں گئے۔ اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کی لاش کو کنارے لگانے کے لیے حبشی غلام کیے، حبشی مزدور کیے، ان کو بہت ساری دولت اور پیسے کا لالچ دے کر اجرت کا، اور کہا تمہیں اتنی اجرت دیں گے، اتنا مال دیں گے، تم ہمارے باپ کی لاش کو گڈھے میں دفن کر دو۔ عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے ان حبشی مزدوروں نے اپنے منہ سے کپڑے باندھے مضبوط، اور لمبے لمبے بانس لیے اور منہ سے کپڑے باندھ کر کے بانس سے ایسے ڈھکیلتے ہوئے جیسے کہ مرے ہوئے سڑے ہوئے کتے کو روڈ سے الگ ہٹایا جاتا ہے، ایسے ان حبشی غلاموں نے منہ سے کپڑا باندھ کر اور لمبے لمبے ڈنڈوں سے کھچیل کر کے دھکا دے دے کر کے وہاں سے ہٹایا، ایک گڈھا کھودا، اس گڈھے میں ابو لہب کی لاش کو پھینکا اور اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال کر کے عزیزان گرامی اس کے لاش کا انتم سنسکار کیا۔ اور حضرات محترم، اللہ رب العزت نے زمانے والوں کو بتا دیا کہ جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا سزا میں رکھ دوں گا، اور ایسی سزا دوں گا کہ دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دوں گا۔ یہ ابو لہب تھا جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ رب العزت نے سزا بھی ایسی دی کہ نشان عبرت بنا دیا۔ تو جو لوگ میرے نبی کی شان میں بھونک رہے ہیں، میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، خیر منائیں، جب وقت آئے گا تو یہ بھی اب زمانے کے لیے نشان عبرت بنیں گے۔ حضرات محترم، تو اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ آپ نے دیکھا کتنی مخالفتیں کی، بیوی کا بھی انجام، بیٹے کا بھی انجام، باپ کا انجام کیا ہوا؟ زمانے بھر پوری طاقت سے میرے نبی کی مخالفت کی، مذہب اسلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور خود انجام بہت خراب ہوا۔ عزیزان گرامی، دوسرا ایک دشمن ہے ابو جہل۔ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب، اللہ کفار سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ کفار سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، ابو جہل نے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر کے رات کی تاریکی میں حرم شریف میں نماز ادا فرمانے کے لیے میرے آقا تشریف لے جاتے تھے، ابو لہب نے اسی راستے میں بہت گہرا گڈھا کھودا، اور بہت گہرا گڈھا کھود کر کے اوپر سے ہلکی ہلکی رسی اور ہلکی ہلکی لکڑیاں ڈال کر کے اوپر سے گھاس پھوس ڈال دی، اور یہ پلان بنایا کہ رات کی تاریکی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے، اس گڈھے میں گر جائیں گے، اور چاروں طرف سے اپنے چیلے چپاٹوں کو بٹھا دیا، کہا جب ادھر سے گزر کر کے جائیں، جب وہ گڈھے میں گریں تو سب ہر طرف سے آ کر کے پتھر ڈال دینا، پاک دینا، نہ رہے بانسری، نہ بجے بانس، نہ رہے بانسری، معاذ اللہ۔ کتنی خطرناک پلاننگ کی تھی ابو جہل نے۔ گہرا گڈھا کھودا، اور یہ کہاوت آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے گی کہ چاہ تن را در چاہ پیش، کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہے۔ جو آدمی دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے خود اس میں جا کے گرتا ہے، یہ آپ کو بڑی اچھی سمجھ میں آئے گی۔ ابو جہل نے گہرا گڈھا کھودا، پورا انتظام پلان کیا، اور اس زمانے میں لائٹ کا یہ انتظام نہیں تھا،
اس پر جو ہے اس نے گھاس پھوس ڈالی، چاروں طرف اپنے چیلے چپاٹوں کو بچھا دیا کہ محمد جب رات کی تاریکی میں ادھر سے گزر کے جائیں گے، یہاں آئیں گے، جب گڈھے میں گرے اوپر سے پتھر ڈال دینا۔ سب طرف اس کے چیلے چپاٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ واللہ یعصمک من الناس، ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوب، ان کفار و مشرکین سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، اسی راستے سے گزر کر کے حرم شریف میں جا رہے تھے، جو ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں پر گڈھا کھدا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، زمین آپس میں جڑ گئی، میرے مصطفیٰ نے قدم پار کیا، اللہ کے نبی گزر گئے۔ جیسے چھوٹا سا نالا ہوتا ہے، قدم پار کیا، گزر گئے۔ میرے آقا وہاں پہنچے، میرے مصطفیٰ کی حفاظت کیسے رب نے فرمائی کہ حضرات زمین کو حکم دیا، ادھر کی زمین مل گئی، اللہ کے نبی گزر گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا، زمین پھیل گئی۔ اب اندھیرے میں ابو جہل نے جاتے ہوئے دیکھا تھا کہ ہاں جا رہے ہیں، اب شکار جال میں پھنس جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو حرم شریف میں تشریف لے گئے، ابو جہل منکی چھلانگ مارتا ہوا، الٹی چھلانگ مارتا ہوا خوشی خوشی میں آیا کہ مزہ آ گیا، نکلتے ہوئے گئے تھے، اسی راستے سے گئے ہیں، گڈھے میں گر گئے ہوں گے، جا کر کے پتھر ڈالیں گے، مزہ لیں گے اور آج خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ حضرات محترم اچھلتا ہوا آیا، خوشی خوشی میں کمینہ خود بھول گیا گڈھا کہاں ہے، خود اسی گڈھے میں گر گیا۔ میرے مصطفیٰ تو گزر گئے، میرے نبی کے گزرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا زمین پھیل جا، زمین پھیل گئی، گڈھا اور ویسا ہی ہو گیا۔ اب اندھیرے میں آیا، خوشی خوشی میں خود ہی بھول گیا اور خود ہی اس گڈھے میں گر گیا۔ اب جب گڈھے میں گرا، اب چیخنے لگا لوگوں بچاؤ لوگوں بچاؤ، تو جو چیلے چپاتے تھے وہ سمجھ رہے تھے حضور کے بارے میں کہ ہاں پھنس گئے، وہ آئے دوڑ کر کے، ہاں جو ہمارا پلان تھا اس پلان میں ہم کامیاب ہو گئے، جن کے لیے گڈھا کھودا تھا وہی گڈھے میں گر گئے۔ جب آ کر کے دیکھا تو دیکھا ہمارا سردار ابو جہل ہی گڈھے میں پڑا ہوا ہے۔ ابو جہل چیخنے لگا، عزیزان گرامی کہا لوگوں مجھے بچاؤ لوگوں مجھے بچاؤ۔ آگے سمجھ میں وہ کہاوت کہ جو گڈھا دوسرے کے لیے کھودتا ہے خود ہی اس گڈھے میں گرتا ہے۔ اور بڑی پیاری بات بتاؤں آپ کو، ابو جہل چیخ رہا تھا لوگوں مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، سارے اس کے چیلے چپاتے آئے، پلان تو یہ تھا کہ پتھر ڈالیں گے، دیکھا کہ اپنا ہی سردار گڈھے میں پڑا ہوا ہے۔ پوری رات گزر گئی، جتنے ان کے پاس کپڑے تھے سب نے کپڑے آپس میں باندھے، ابو جہل کو بچانے کی کوشش کی، لیکن جتنا کپڑا باندھ کر کے نیچے لٹکاتے تھے اتنا ہی زمین میں گڈھا دھنستا جاتا تھا۔ صبح ہوئی تو جتنے بھی اس کے چیلے چپاتے تھے سارے لوگ گئے، جتنے لوگوں کے گھروں میں رسیاں تھی سب اپنی اپنی رسیاں لائے، رسیاں آپس میں جوڑی اور رسیاں نیچے ڈالی، اور ابو جہل کو کہتے تھے کہ لو پکڑو اور ہم تم کو کھینچتے ہیں، لیکن 10 فٹ رسی جوڑتے تھے تو 20 فٹ گڈھا نیچے دھس جاتا تھا۔ ساری رسیاں جوڑ کر کے تھک گئے، جتنی رسی جوڑتے اتنا ہی گڈھا دھستا چلا جاتا تھا، جتنی رسی جوڑ کر کے لٹکاتے تھے ابو جہل اتنے ہی تہ میں چلا جاتا تھا۔ جب سارے لوگ عاجز آ گئے، سارے لوگ پریشان ہو گئے، ساری تدبیریں فیل ہو گئیں۔ اب دیکھیے ابو جہل کافر ہے، مسلمانوں کی جان کا دشمن، خون کا پیاسا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تکلیفیں نہ پہنچائیں، میرے نبی کو ستانے کا ایک پل بھی چھوڑتا نہیں تھا، مسلمان اور اسلام کو صفحے ہستی سے مٹانے کی اس نے قسمیں کھائی تھیں۔ اللہ کے نبی کی جان کا دشمن، خون کا پیاسا ہے، کٹر کافر ہے، ساری تجویزیں فیل ہو گئیں، ساری تجویزیں فیل ہو گئیں، رسیاں جتنی جوڑی جاتی تھی اتنا ہی زمین میں دھستا جاتا تھا، کپڑے جوڑے گئے، ساری رسیاں ختم ہو گئیں، ساری تدبیریں فیل ہو گئیں، تو ایک کٹر کافر
کیا کہتا ہے؟ ابو جہل کنویں کے اندر سے آواز دیتا ہے، فنادا ابو جہل من البئر ایتونی محمدن فإنہ لا یخلصنی بہ احد۔ ابو جہل نے کنویں میں سے آواز دی، لوگوں محمد کو بلا کر کے لاؤ، اس لیے کہ ان کے سوا مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ظالموں نے لکھ دیا کہ نبی اور ولی سے مدد مانگنا ناجائز و شرک ہے، اور یہ تو ابو لہب سے بھی اگلے پہنچ گئے۔ ابو لہب کنویں میں ہے، اس کا نظریہ یہ ہے جہاں سارے دنیاوی وسائل فیل ہو جائیں وہاں محمد کی مدد کام آتی ہے۔ کتنا کٹر کافر ہے، لیکن اس کو یہ یقین ہے کہ ہاں جہاں پر سارے اسباب سارے ذرائع ختم ہو جائیں محمد مدد فرماتے ہیں، نبی مدد فرماتے ہیں۔ اب بتائیے دونوں کا کمپیریزن کرو۔ جن لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کے وقت میں پکارنا نہیں چاہیے، ان سے تو کچھ درجے تک ابو جہل بہتر ہے، وہ تو پکار رہا ہے نا۔ بتائیے، اور ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بتا، فنادا ابو جہل، نادا ینادی منادا پکارنا، من البئر بئر مانے کنواں، ایتونی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے کنویں میں سے پکارا کہ ایتونی محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لاؤ، فإنہ لا یخلصنی دونہ احد، اس لیے کہ ان کے علاوہ مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ آپ سوچتے رہیے، ان لوگوں کی عقل پر ماتم کیجئے جنہوں نے کہا کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، مدد کے لیے انہیں پکارنا نہیں چاہیے۔ ابو جہل کنویں میں سے پکار رہا ہے۔ جب ابو جہل نے کہا کہ ان کو بلاؤ، ان کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، حضرات محترم ابو جہل کے چیلے چپاٹے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے میرے نبی کی رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دونوں باتیں سمجھ لیجئے، ایک تو آپ کی کہاوت 100% پرفیکٹ کہ جو کنواں دوسرے کے لیے کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے، دوسری یہ کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العزت کیسے لوگوں کفار سے میرے مصطفیٰ کی حفاظت فرما رہا ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین مل گئی، میرے مصطفیٰ گزر گئے، حکم دیا پھیل گئی، خود آ کے اس میں گر گیا۔ دوسرا سوچتے رہیے کہ یہ کون ہے جو کنویں سے مصطفیٰ کو پکار رہا ہے کہ مدد کے لیے آئیے، اور ان کو بھی ان کے بارے میں بھی سوچئے جنہوں نے لکھ دیا کہ نبی کو پکارنا نہیں چاہیے مدد کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ تو اس کے چیلے چپاٹے جب حضور کے پاس گئے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے سردار کنویں میں گر گئے ہیں، گڈھے میں، وہ آپ کو پکار رہے ہیں، آپ تشریف لائیں اور ان کو گڈھے سے نکال لیں۔ ہم نے ہر تدبیر کی ہے، ہماری کوئی تدبیر کام نہیں آئی، وہ کنویں سے آپ کو پکار رہے ہیں، آپ آئیں، تشریف لائیں اور ان کی مدد فرمائیں، ان کو کنویں سے نکالیں۔ بتائیے کتنا بڑا سخت کافر تھا، کتنا بڑا دشمن تھا، کتنی جان کا دشمن، خون کا پیاسا تھا، لیکن میرے نبی کے دل میں اللہ نے ایسا رحم رکھا ہے۔ اتنا بڑا کافر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، میرے نبی فوراً تشریف لائے، کنویں کے پاس میں کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ابو جہل سب سے نچلی تہہ میں پڑا ہوا ہے، سب سے نچلی تہہ میں ہے ابو جہل۔ میرے نبی نے فرمایا ان اخرجتک من البئر اتؤمن بی، ابو جہل اگر میں تجھے کنویں سے نکال لوں تو کیا تو مجھ پر ایمان لے آئے گا؟ تم مرتا کیا نہ کرتا، بولا ابھی نکال لو، اب نہ مانو تو ابھی کلمہ پڑھا دو، میں کنویں میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں لیکن مجھے نکال لو۔ مرنا کیا، مرتا کیا نہ کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا کیا تو شرط مانتا ہے؟ ان اخرجتک من البئر، اگر میں تجھے کنویں سے نکال لوں تو کیا تو ایمان لے آئے گا؟ کہا محمد جلدی نکالو، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، تم پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرات میرے نبی کی عظمتوں کو قربان جائیے، کہا وعدہ، فوراً نکالو، اور نہ مانو تو ابھی پڑھا دو، میں یہیں پڑھ لیتا ہوں لیکن مجھے کنویں سے نکال لو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وعدہ؟ کہا ہاں وعدہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیزان گرامی
میرے آقا نے اپنے دست نبوت کا اس طرح سے اشارہ کیا اور ایسے کر کے میرے نبی نے ایسے فرمایا، ابو جہل کنویں سے باہر آ گیا۔ ابو جہل کنویں سے باہر آ گیا، میرے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ابو جہل فٹاک سے کنویں کے باہر۔ میرے نبی نے فرمایا اب کلمہ پڑھ لے، تو اتنا کمینہ تھا، بولتا ہے آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، معاذ اللہ، آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، کلمہ نہیں پڑھا۔ سمجھ گئے؟ آپ اندازہ لگائیں، وعدہ کیا تھا کہ نکال لو فوراً کلمہ پڑھ لوں گا، جب نکل آیا میرے آقا نے فرمایا اب کلمہ پڑھ لے، تو بولتا ہے ہاذا سحر ابن ابی کبشہ، یہ آپ کے جادو کا کرشمہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ کو یہ پتا ہے، وقت ہو گیا ٹائم، آپ کو معلوم ہے ابو جہل کو ہدایت کی توفیق کیوں نہیں ملی؟ کبھی اس پر غور کیا؟ میرے نبی نے دو کے لیے دعا کی تھی۔ کن کے؟ دو لوگوں کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ، یا تو حضرت عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما، یا ابو جہل عمرو ابن ہشام کے ذریعے سے۔ دونوں کے حق میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو طاقت اور ایمان کی ہدایت عطا فرما کر اسلام کو عزت عطا فرما، اللہم اعز الاسلام۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر کو ہدایت کی توفیق مل گئی اور ابو جہل کو ہدایت کی توفیق نہیں ملی؟ کبھی اس پر غور کیا؟ کبھی سنا ہے؟ کسی نے بتایا؟ میں بتاتا ہوں۔ دونوں کے لیے دعا کی، حضرت عمر کے حق میں دعا قبول ہو گئی، حضرت عمر کو ہدایت مل گئی، ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ تو علماء فرماتے ہیں حضرت عمر مخالف تھے، سخت مخالف تھے، شدید مخالف تھے اسلام اور مسلمانوں کے، لیکن حضرت عمر نے حضور کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کی تھی۔ حضرت عمر نے حضور کی شان میں گستاخی نہیں کی تھی۔ دونوں اسلام اور مسلمانوں کے مخالف تھے، حضرت عمر نے گستاخی نہیں کی تھی، ابو جہل نے گستاخی کی تھی، اور یہ قاعدہ ہے کہ گستاخی سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، گستاخ سے توفیق توبہ سلب کر لی جاتی ہے۔ حضرت عمر نے گستاخی نہیں کی تھی، اس لیے انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی۔ ابو جہل نے گستاخی کی تھی، اس لیے